اس طرح جب میں کسی چیز پہ توجہ ڈالتا ہوں تو میرے ارادے کے ذریعے نا اس پہ کوئی ریز نکلتی ہوں گی. اب سائنٹیفک اس کی کیا حقیقت ہے تو اللہ ہی جانے. تو یہ میرے اندر ایک کمال پیدا ہو گیا, میں اپنی توجہ کے ذریعے ایسے چیزوں کو ہلا دیتا ہوں. ان بزرگ نے کہا اچھا تو یہ بات بتا, تو نے ہمیشہ اپنی خواہشات کی مخالفت کی؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تیرا دل چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کا؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا مخالفت کر رہا ہوں اپنی خواہش کی. ٹھیک, اب کیا کر؟ اور وہ مسلمان ہو گیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اب اس کے اندر ایک خاصیت بہرحال پیدا ہو گئی تھی نا کہ آپ جب اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں تو جہاں اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہاں ایک کوالٹی بھی تو پیدا ہوتی ہے نا. اسلام آپ کو خام خواہ میں اپنی خواہشات کے خلاف چلنے کے لیے نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے ناجائز خواہشات چھوڑ دو, جائز کو پورا کرو. لیکن خواہشات کے اگینسٹ چلنے سے بہرحال ایک آپ کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے, آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. جو اپنے خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے دنیا میں کوئی بھی کام, ان سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی, وہ گن رہے ہوتے ہیں ہر 2 رکعت. یار ہوگا کیا, کتنا ٹائم اور لگے گا. تو عیسائیوں میں کیا کمال تھا کہ رہبانیت. تو قرآن کہتا ہے اس رہبانیت کی وجہ سے ان کے دل نرم. عیسائیوں کی بھی اسلام سے بڑی بڑی دشمنیاں ہوئی ہیں, بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں, لیکن ایک من حیث القوم, قومی سطح پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ دوسری قوموں کے نسبت یہ مذہب اسلام کے زیادہ قریب ہے. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ بھی قریب ہونے کی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں, صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہودی حضرت عیسیٰ کے بھی منکر اور نبی کے بھی منکر, تو ان کا جرم عیسائیوں سے زیادہ ہے. تو اس لیے بھی وہ حق کے زیادہ قریب ہیں عیسائی جو. اور آج پوری اچھا جو مکاریاں چالاکیاں یہودیوں نے کی ہیں وہ عیسائیوں میں نہیں ہیں, وہ عیسائیوں میں نہیں ہیں. ہٹلر نے عیسائیوں کو نہیں زیادہ چھیڑا تھا, وہ تو خود بھی عیسائی تھا. اس نے دشمنی کس سے کی تھی؟ یہودیوں سے. اس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ فساد کی جڑ ہے. پھر کہتے ہیں اس نے کچھ یہودی چھوڑ دیے, اس لیے چھوڑ دیے کہ دوبارہ یہ فساد کریں گے تو لوگ پھر مجھے کہیں گے اس نے صحیح کیا تھا. یہ اس کی رائے تھی, میں نہیں کہہ رہا یہ, ٹھیک ہے نا, میں نہیں کہہ رہا یہ, وہ جانے, آپ جانے, ہٹلر جانے. تو عیسائی, اچھا سارے یہودی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لیں. ہم نے بعض یہودی دیکھے ہیں, سنے بھی ہیں ان کے بارے میں, وہ بھی اسلام کو بہت سے مقام پہ سپورٹ کرتے ہیں. سب کو ایک ہی لاٹھی سے کبھی بھی نہیں ہانکنا چاہیے. ہانگ کانگ میں وہاں کے مفتی اعظم سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیں یہودی سپورٹ کرتے ہیں, ہم یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ آسمانی مذاہب ہے نا, تو یہاں پر یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں, واللہ اعلم. تو ہر جگہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. تو آپ کو کوئی یہودی نظر آیا تو آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا سر ڈنڈے سے کوٹ دیا کہ اسلام, ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اسلام دشمن ہو. بلکہ آپ کو میں کمال کی بات بتاؤں کہ اس جب لندن کی یہ جو یو کے ہے, یونائٹڈ کنگڈم, اس کی اسمبلی میں یہودیوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے اسرائیل کے نام پہ. تو اس کی سب سے پہلے مخالفت جس نے کی تھی وہ یہودی تھا, اور اس نے اس بیس پر مخالفت کی تھی کہ ہماری 1300 سال ہو گئے مسلمانوں سے اب تک کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. وہ جو نبی کے دور میں ہوئی تھی اس کے بعد سے جنگیں ہماری نہیں ہوئی ہیں, تو ہم خام خواہ میں مسلمان جیسی اتنی بڑی قوم سے کیوں پنگا لے بھائی, ہم بلا وجہ ایک نیا شوچا چھوڑ دیں. ہم اب تک ہماری مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. اور حقیقت ہے خلافت عثمانیہ نے یہودیوں کو سپورٹ کیا تھا, بچایا تھا بہت سے. ترکی آپ جائیں نا, ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا بہت سے یہودیوں کی پناہ گاہ تھی یہ ترکی. مسلمان ان کو پناہ دیتے تھے, ان کی جانوں کی حفاظت کی, کیونکہ یہ ان سے کوئی پنگا پھٹا چل نہیں رہا تھا مسلمانوں کا. لیکن بہرحال احادیث میں ہے کہ آخری جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ یہودیوں سے ہوگی. تو وہ پیشگوئی نبی کی پوری ہونی تھی, تو وہ اسرائیل کے نام پہ ایک شوشہ چھوڑ دیا. پھر جو فلسطینیوں پہ ظلم ہوا وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں دوسری کوالٹی کیا ہے کہ یہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. ان میں وہ چالاکیاں نہیں تھیں جو کس میں تھی؟ یہود میں.
یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مذہب قبول کرنے والی قوم ہے نا اسلام، وہ عیسائی ہیں۔ میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا، سب سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں، ان میں یہ ریشو دوسرے مذاہب کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں تو آئے دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لندن میں بھی، ہمارے اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں وہ انگریز، بہت بہت زیادہ ہے اس میں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ اہل کتاب جو عیسائی ہیں، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ تورات پڑھ پڑھ کے نا یہ اللہ کے کلام سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے آسمانی کتابیں پڑھی ہیں نا، تورات اور انجیل، انہیں اللہ کے کلام سے کچھ نہ کچھ مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ تو عیسائیوں میں جو پادری ہیں، جو حق پرست ہیں، جب وہ کلام اللہ سنتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہے، اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی کلام ہے، بالکل اسی طرز کا کلام ہے جو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ پہ نازل کیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی کے نام سے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، خطبات بہاولپور جن کی مشہور کتاب ہے۔ صدیقی ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی، شاید میں نے خود لگا دیا، ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر، حیدرآباد دکن کے تھے وہ۔ ان کی بڑی ریسرچ تھی کتابوں پہ، نایاب نسخوں پہ، تو ان کی تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ، قرآن پر تو تھی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تورات کا، یعنی جو موجودہ عہد قدیم اور عہد جدید ہے، اس کا اور قرآن کا مطالبہ کریں نا تو آپ کو ان کا انداز بیان سیم ملے گا۔ یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ایک ہی ذات سے نکلے ہوئے کلام، یعنی اتنی تحریفات کے باوجود بھی جو آیتوں کا انداز ہے اور کلام کا جو طرز ہے وہ بالکل سیم ہے، وہ بالکل سیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نجاشی کے سامنے، نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے، سورہ مریم سے یاد آیا، لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ تلاوت اپلوڈ کریں، ہماری تلاوت یوٹیوب پہ تراویح کی اپلوڈ ہوئی بھی ہے، آپ لکھیں گے نا مفتی طارق مسعود ریسائٹنگ آ جائے گی، وہ بار بار نہ کریں، کہیں ایک ہی بات، اپلوڈ ہوئی بھی ہے، سن لیں، سورہ قصص بھی ہے، سورہ مریم بھی ہے، تو جس نے سننی ہے، نہیں سننی تو وہ بڑے بڑے قاری ایک سے ایک پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ تو بھائی۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ہے تو نجاشی اور اس کے گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں